ہم نے اپنے بچوں کو مگرمچھ کے آگے پھینک دیا، شیطان کے آگے پھینک دیا، جاؤ جو مرضی کرتے کرو۔ اب ڈاکٹر صاحب 9 بیٹیاں تھیں۔ برگر شوار میں جو آج کل کی بیماری ہیں، جو لوگ بچوں کو جو ہے نا جی اندر سے ختم کر لی، پہلے ماں نے کرنی تھی، ماں نے موبائل اسے پکڑا دیا ہے اور خود بھی موبائل پہ لگ گئے۔ اچانک ایک لیڈ سامنے پئی کوڑی منڈا آوندے نے، میوزک چل گیا، بس نمازہ ہیں جو اڑ گیا۔ اس بیٹی نے تکلیفیں کاٹی۔ حضرت حسن کہتے ہیں جس دن میری ماں فوت ہوئی تھی کہ بچے اچھے نمبر لیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ ہمارے بچوں کی غلط تربیت ہونے کی وجہ سے جو ایکٹیویٹی نکل چکی ہے اور جو گیمیں نکل چکی ہیں اور جو حالات بن چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد۔ قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب اور شکر اور اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں نماز عشاء ادا کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ اس کی آواز بالکل سادہ کر دیں، ایکو ختم کر دیں۔ ایکو جو ہے نا جی وہ آواز سمجھ نہیں آنے دیتی، سادہ آواز میں۔ اللہ رب العزت کا بے حد و حساب جو شکر اور اس کی عنایت اس میں ہے کہ انسان کے پاس ہزاروں نعمتیں ہیں جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں کے اندر ایک نعمت جو بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جسے عطا فرما دیں۔ اس سے پہلے ٹھیک تھی آواز، یہ اس سے پہلے ٹھیک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے اندر بہت بڑی نعمت کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، وہ نعمت ہے اولاد کی نعمت۔ اولاد کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت کے بڑے بڑے پیغمبروں نے بھی اس کی خواہش کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا، ربی حب لی من الصالحین۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی جس وقت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے اور اپنا بڑھاپا دیکھا تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی حجرے کے اندر بیٹھ کے کہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ جی اپنی طرف سے جس طرح بے موسم پھل تو نے مریم کے لیے بھیجے ہیں، مجھے بھی بے موسمہ بیٹا دے دے کہ میری عمر تو نہیں ہے اور میری بیوی تو بانجھ ہے، مدت گزر گئی اور بال سفید ہو گئے اور بڑھاپا چھا گیا،
لیکن اللہ رب العزت جی میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ پتہ نہیں وہ وقت ایسا قیمتی وقت تھا اور پیغمبر کے دل سے وہ آہ نکلی کہ اللہ نے ہاتھ بھی نیچے نہیں کرنے دیے اور فرمایا فرشتے جاؤ جا کے میرے زکریہ علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دے کے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فرمایا زکریہ علیہ السلام آپ کو اللہ کی طرف سے بیٹے یحییٰ کی خوشخبری، اور فرمایا وہ بیٹا آپ کا ہوگا اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اولاد ایسی نعمت ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت خبر ملی کہ آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم، جس کا نام آپ نے اپنے دادا جد امجد جد الانبیاء نبیوں کے دادا حضرت ابراہیم کے نام پہ ابراہیم رکھا، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، شدید بیمار ہے، جان کنی کا وقت۔ فوراً حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے اس تیزی سے، اس بچے کی محبت میں اور اس کی بیماری کا سن کے کہ آپ کی کالی کملی آپ کے کندھے سے نیچے گر گئی اور آپ نے اسے اٹھایا بھی نہیں۔ ہم نے وہ اٹھا کے آپ کے پیچھے بھاگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور جاتے ہی اس اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ میں پکڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سردار کا بیٹا، نبیوں کے امام کا بیٹا، جس نبی کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس نبی جیسا کوئی نبی پیغمبر نہیں ہے۔ اللہ نے اسے ایسی عظمتوں سے اور شانوں سے نوازا ہے کہ میں اور آپ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن افسوس ہمیں اس بات پہ کرنا چاہیے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، سنت کو، آپ کے دین کو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے اور عزتیں تلاش کر رہے ہیں کہ دنیا سے عزت مل جائے گی، دنیا ہمیں نواز دے گی، دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا نے تو تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو اٹھایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلی جا رہے اور جان نکل رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ اکثر لوگ پتہ کیا کہتے جی خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ یہ جملہ ہی غلط ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ کیا آپ نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ میرا بیٹا زندہ رہے؟ آپ چاہ رہے ہوں گے نا جی کہ میرا بیٹا زندہ رہے، تندرست ہو جائے۔ آپ دم بھی کر رہے ہوں گے، دل میں دعا بھی کر رہے ہوں گے، چاہت بھی رکھ رہے ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے نہیں، اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں وہ بچہ جان دے گیا، جان نکل گئی اور آپ نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم نکلنے لگے اور آپ زبان سے کہہ رہے ہیں اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، ابراہیم تیرے جانے سے مجھے بڑا غم لگا ہے، لیکن مَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، میں اپنی زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبھی۔ اور قدرت کی بات ہے، جس دن آپ کا وہ بیٹا فوت ہوا ہے نا جی، اسی دن سورج گرہن بھی ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی
وفات کی غم کے اندر سورج نے بھی جو ہے نا جی وہ غم منایا ہے، اور اس کے اوپر بھی جو ہے نا گرہن ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا مجھے سمجھ آ رہی ہے کئی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے، تو اچھی طرح سن لو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، نہ یہ کسی کے مرنے کے اوپر اور نہ کسی کے جینے اور پیدا ہونے کے اوپر انہیں گرہن لگتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ انہیں خود بے نور کرتا ہے. کیوں؟ یخوف بہما عبادہ، اللہ سورج چاند کو گرہن کر کے اپنے بندوں کو اپنی قدرتیں، اپنی طاقتیں، اپنی شانیں اور ان کو ڈراتا ہے اپنے عذابوں کے ساتھ. فرمایا اللہ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے ان کو گرہن لگاتا. اس سے میرے بیٹے کی وفات کا کوئی تعلق نہیں. اور ادھر کوئی پیر فقیر ہوتا تو انہیں آخر لو بھائی میرا بھی کام بن گیا جی، ہیں قدرتی کوئی کام را لی جاندہ ہے نا جی، تو اسی وقت پیر صاحب اس کو اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں، جی میری کرامت ہے، جی میری کرامت ہے. وہ پیغمبروں نے معجزات پیش کر کے نہیں کہا کہ میں معجزہ دکھایا ہے، فرمایا اللہ نے دکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ راستے میں تھے حدیبیہ کے، پانی ختم ہو گیا، صحابہ کرام پریشان ہیں، وضو کرنا ہے، کسی نے غسل کرنا ہے، جہاد کا سفر ہے، کسی نے پانی پینا ہے، جانور نے پانی پینا ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، کیا کریں؟ فرمایا اچھا ایسے کرو، کچھ پانی کا انتظام کرو، کچھ پانی کہیں سے ملتا ہے تو اسے ایک ٹپ میں ڈالو، میرے پاس لے کے آؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک بابرکت دایاں ہاتھ اس کے اندر رکھا اور فرمایا حی علی الطہور المبارکی والبرکۃ من اللہ. فرمایا سن لو، آ جاؤ اور پانی لیتے جاؤ، پیو، نہاؤ، جمع کرو، جانوروں کو پلاؤ. صحابہ کرام فرمانے لگے، آپ نے فرمایا حی علی الطہور المبارک، آ جاؤ، یہ مبارک پانی ہے، البرکۃ من اللہ، اور یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کی برکت ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے آپ کی انگلیوں سے چشمے نکلتے اس وقت دیکھے. سبحان اللہ. وہ ٹپ پانی سے بھر گیا، پانی پیا. کوئی 1200 900 1200 1100 صحابہ کرام تھے، جانور بھی تھے، مشکیزیں بھی تھی، کسی نہانا تھا، کسی نے پینا تھا. فرمایا پانی ختم نہ ہو. سبحان. نبیوں پیغمبروں کے معجزات ہوئے، انہوں نے اپنی طرف نسبت نہیں کی کہ اس میں میرا کمال ہے، میں نے کیا ہے. نہیں. فرمایا نہیں، قم باذن اللہ. حضرت عیسیٰ اگر مردے کو اٹھاتے تھے، اگر مادرزاد نبینے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے اس کی آنکھوں کو ٹھیک کرتے تھے، اور اگر وہ کسی کوڑی والے کو شفا دیتے تھے تو کہتے تھے یہ شفا اللہ کی طرف سے، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کی وجہ سے چلو کمرہ لگ گیا تو میں اپنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں کے بے نیاز سے، اللہ نے تو آپ کو شان نہیں بڑی دی، آپ کو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو جعلی بندے جو پیر فقیر ہوتے ہیں وہ ایسے بہانے تلاش کرتے ہیں، کوئی ساڑی بھی گدڑ سنگھی کا آ جائے، کوئی ہم بھی کوئی جناب کوئی بیڑا جو ہے نا جی ڈبیا بیڑا تار دیئے، کوئی فلاں کر دیئے. اللہ کے پیغمبر، نبی، ولی ان چیزوں کے دعوے نہیں کرتے، وہ ہر چیز کو اللہ کی طرف لے کے جاتے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہ جو اولاد ہے نا جی، اولاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہے، آپ چھم چھم رو رہے ہیں اور بیٹا آپ کے ہاتھوں میں. اللہ کے رسول نے فرمایا ادھر ایک دائی اسے دودھ پلاتی تھی، اب یہ جنت میں چلا گیا ہے، جنت کی حور اسے دودھ پلاتی ہے. سبحان اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرما دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا مردوں میں سے حقیقی تم کسی کے باپ نہیں ہو،
آپ کے بیٹے فوت ہو گئے. کیوں؟ ہو سکتا تھا لوگ آپ کے بیٹا، اب دیکھیں نبی پاک کا بیٹا بھی تو حسین و جمیل ہونا تھا نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے کو لوگ نبی بنا لیتے، ایسے ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ راستے سارے بند کر دیے، ختم نبوت کی پکی مور لگا دی. یہ تو پتہ نہیں مرزا قادیانی لٹرین میں مرنے والا، یہ آغا خانی، یہ قادیانی، یہ مرزئی، یہ سارے لوفر لوچل فنگ لوگ ہیں، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، یہ مرتد لوگ ہیں، اللہ رسول کے نافرمان ہیں اور نبی پاک کی ختم نبوت کے چور ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے. آپ کے بعد کوئی ذلی نبی نہیں، کوئی بروزی نبی نہیں، کوئی جناب وسیع نبی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں. آپ کے بعد کوئی رسول پیغمبر نہیں ہے. اس بات پہ ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے. اگر نہیں ہوگا تو ہم ایمان کے راستے سے ہم بھٹک چکے. اللہ اکبر. کئی کرتے ہیں قادیان، یہ سکردو میں چلے جائے، آغا خانی بیٹھے ہوئے، وہ بچوں کو کہتے ہیں کینیڈا لے جاتے ہیں، تمہیں روٹی بھی دیں گے، بوٹی بھی دیں گے، ووٹی بھی دیں گے، سارا کچھ تمہیں ملے گا، صرف یہ ہے کہ تم پرنس آغا خان کو مان لو. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ ہمیں ان فتنوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری عمر اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی وفات پہ، بچے پیارے، بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں، ساری اولاد ہی پیاری ہوتی. ٹھیک ہے نا جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں سے بھی بڑی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں سے بھی بڑی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نواسے نواسیوں سے بھی بڑی محبت تھی. اللہ اکبر. ایک دفعہ مال غنیمت میں ہار آیا، وہ آپ کے حصے میں آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ہار یہ اس کو دوں گا میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو ساری بیویاں سمجھ گئی کہ یہ عائشہ کو ملے گا. تو کہنے لگے جب ہار دینے کی باری آئی تو آپ نے زینب کی بیٹی امامہ کو وہ ہار دے دیا. سبحان اللہ. نواسی کو دے دیا. فرمایا مجھے اس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فجر کی نماز میں اسے اٹھا کے نماز پڑھائی، حضرت زینب کی بیٹی امامہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح حسن و حسین بھی بعض دفعہ نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تھے، آپ کی کمر پہ سوار ہو جاتے. اولاد اور خاندان، بیٹیاں بیٹے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے. للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹے ہی دے جائے، سبحان. جسے چاہے بیٹیاں ہی دے جائے، سبحان. جسے چاہے دونوں نعمتیں دے اور جسے چاہے جناب بڑے بڑے پولو پہلوان ورگے اولاد بے اولاد نہیں فوت ہو. اللہ کئی بڑے بڑے 4 شادیاں کرنے والے 2 شادیاں کر لی اولاد ہو جائے، نہیں ہوئی. بس اللہ سے دعا مانگے اللہ کسی کو بے اولاد نہ رکھے. میرے جو ہے نا جی ہم زلف ہیں سانڈو اسپین میں ہوتے ہیں، خصوصی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دے. 12-14 سال ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی، اولاد کو ترس رہے. کئی دفعہ وہ گھر والی انہوں نے ہماری جو مثلاً کہ بہن ہے وہ ہمیں فون کر کے کہتی پاجی انہوں آکو کام کریا کرے. میں کہتا ہوں یار کام کیوں نہیں تم کرتے، بس مہینے میں 2-4 مہینے لا لے بعد جو پھر وہ کہنے لگا یار میں کرنا کہ دیاز سے. تو میں کہا تو کر کے جڑا ہے نا سانوں پہ چھڑ اسی یہ تیرے نا دی مسجد بنا دیئے تو یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ایک بندہ کہنے یار میں کس کے لیے کماؤں، میرا ہے ہی کوئی نہیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں خصوصی اس کے لیے بھی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو بھی جو بے اولاد جدھر جدھر کوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے.
تو میرے عزیز بھائیوں، آج اولاد کے بارے میں مختصر سی بات ہونی ہے کہ اولاد اتنی بڑی اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اب میں فاروق آباد کا رہنے والا ہوں، منڈی چوڑ کھانا شیوپورے سے آگے۔ اب ہم گجرات میں رہتے ہیں۔ ادھر ایک ڈاکٹر صاحب نے، آج بھی ہیں، آنکھوں کے اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر جمشید عالم، ٹھیک ہے نا جی۔ ادھر اسٹیشن ہے، ساتھ ہی تھانہ صدر ہے، ساتھ ہی ہمارا ادھر ادارہ ہمارے دادا جی نے بنایا، جامعہ دارالسلام محمدیہ، اس کے سامنے وہ وہاں جی اس کی 9 بیٹیاں تھیں۔ اللہ اکبر، ڈاکٹر صاحب ہیں، 9 بیٹیاں تھیں۔ اس کے سامنے نا جی، اس کے ہسپتال کے سامنے ایک بندہ ریڑھی لگاتا تھا، اس کا نام ولی تھا، اس کے 9 بیٹے تھے، بیٹی ہے ہی نہیں۔ اللہ کی مرضی۔ یہ ڈاکٹر تو بعد میں ادھر آیا ہے، وہ تو ادھر کا رہنے والا ہے شروع سے۔ تو اس کے 9 بیٹے تھے، وہ سارے کے سارے ریڑیاں ہی لاندے سن۔ کسی جناب جو ہے نا جی مرودہ دی ریڑھی لائی ہے، کسی لنڈے دی ریڑھی لائی، کسی نے کچھ لگایا، محنتی بچے سن۔ لیکن میں کہتا تھا ویکھ لو رب کی قدرت، اللہ اکبر۔ یہ آنکھوں دیکھی بات میں بتا رہا ہوں۔ ایک دن 9 پتر ہی نے، تھی ہے ہی کوئی نہیں، اور ایک گھر پتر ہی کوئی نہیں، 9 تیاں ہی تھیں۔ اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے نا جی، پہلے تو ہم ترستے رہتے ہیں اللہ نیک اولاد دے، اللہ اولاد دے۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتے ہیں، پھر ہم سمجھتے جی ہماری ذمہ داری ختم ہوگی۔ اب ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اس کو کپڑا لے دیں، کھانا کھلا دیں۔ برگر شوار میں جو آج کل کی بیماری ہیں، جو لوگ بچوں کو جو ہے نا جی اندر سے ختم کر رہی، جلدی بالغ کر رہی ہیں، اور عمروں کا جو ہے نا جی ریشو ہی کم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا جی اپنے بچوں کو اچھی جو صحت تندرستی والی خوراک آپ نے کھائی ہے، ہم نے کھائی ہے، وہ اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق دے۔ یہ بےہودگی والی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ خیر، یہ جو اولاد ہے نا جی، اس کی تربیت کی طرف ہماری توجہ ختم ہوگی۔ ہم نے کہا کہ یہ بچے ہیں، اس کی تربیت سب سے پہلے ماں نے کرنی تھی، ماں نے موبائل اسے پکڑا دیا ہے اور خود بھی موبائل پہ لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ تربیت جو فاطمہ نے حسن و حسین کی تھی، وہ تربیت جو حضرت محمد اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، کہ جس وقت انہوں نے ابو جہل کو جو ہے نا جی، وہ بھی تو ماں تھی جس نے اس چھوٹے سے بچوں کو کہا تھا، اور بچوں نے جا کے کہا کہ چچا عبد الرحمن بتاؤ کدھر ہے ابو جہل، بدر کی لڑائی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ۔ انہوں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہا پتہ چلا ہے وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچوں میں غیرت تھی۔ کہا وہ سامنے کھڑا ہے، سن، دونوں بچے ایسے جیسے شکرا ہوتا ہے، باز ہوتا ہے، اپنے شکار پہ پڑتا ہے۔ انہوں نے جا کے اتنا بڑا جوان بندہ ابو جہل جناب جو تلوار باز تھا اور بڑا گھوڑ سوار تھا، اور ابو الحکم اپنے آپ کو کہتا تھا، مکے کا بہت بڑا چودھری تھا، خدا کی قسم ان 2 بچوں نے اسے زخمی کر کے زمین پہ لٹا دیا، اور ایک بزدل انسان کی طرح وہ مرا۔ اللہ، یہ بھی تو بچے تھے نا، ان کی ماں نے انہیں سکھایا تھا کہ تمہاری زندگی اور موت صرف محمد اور اس کے رب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس کہتے ہیں میری ماں اور میری خالہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، یہ تربیت بتا رہا ہوں کہ کیسی تربیت مائیں کرتی تھی۔ آج ہماری مائیں جو ہیں وہ مائیں نہیں رہی، ان کے دل کے اندر وہ تڑپ کہ میرا بچہ جو ہے نا جی وہ غیرت مند بنے، میرا بچہ شرم و حیا والا بنے، نمازی بنے، قرآن کا حافظ بنے، ایک اچھا انسان بنے، چاہے جس مرضی شعبے میں جائے امانت دار بنے، سچ بولنے والا بنے۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت انس کہتے ہیں جس وقت نبی پاک مدینہ شریف تشریف لائے، ہر ایک نے انہیں تحفہ دیا، تحفہ۔ فرمایا میری ماں کے پاس میرے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں تھی، تو میری ماں اور روزانہ جو ہے نا میری خالہ لے کے بیٹھ جاتی تھی اور کہتی تھی پتر انس تم نے نبی پاک کا خادم بننا ہے۔ اللہ،
تم کو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کے آنا ہے، تمہیں بطور ہدیہ تحفہ نبی پاک کو پیش کر دینا۔ فرمایا روزانہ میری ماں لے کے میری زین سازی کر۔ وہ مائیں کدھر گئیں جناب؟ جو رات کو لوریاں پڑھ پڑھ کے سناتی تھیں، جو دودھ پلاتے وقت جو ہے نا جی وہ قرآن کی آیات پڑھتی تھیں، جو کھانا پکاتے وقت جو سورۃ فاتحہ پڑھتی تھیں، سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتی تھیں، وہ مائیں تو مر چکی ہیں جو صبح صبح اٹھ کے جناب اپنے رب کے حضور دعائیں کرتی تھی اپنی اولاد کے حق میں، اپنے خامد کے رزق کے لیے، اور صبح صبح خامد بھی نہیں اٹھا ہوتا تھا، سب سے پہلے جناب جو ہے نا جی اٹھ کے سارے گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیں۔ وہ مائیں کدھر گئی جو ہے نا جی لوریاں وہ دیتی تھی جو اللہ رسول کی باتوں والی تھی؟ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس کہتے ہیں پھر ایک دن میری ماں لے گئی، میری خالہ دونوں مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے کے گئی۔ ابو ایوب انصاری کے گھر تھے آپ۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مدینے نے آپ کو تحفہ دیا ہے، میں غریب عورت ہوں، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ میرا ایک پتر ہے انس، میں چاہتی ہوں اس کو آپ اپنی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت انس کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا ادھر آؤ بیٹا، مجھے پاس بڑھایا، میرے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اے ام سلیم تیرا بیٹا مجھے قبول ہے۔ سبحان۔ آج جب بھی ہم احادیث پڑھاتے ہیں نا تو نام لکھا ہوتا ہے انس، فرمایا خادم رسول اللہ، سبحان، ساتھ لقب لکھا ہوتا ہے، جس طرح ہمارے نہیں کہیں لکھ دے جناب میں ایم اے پڑھا ہے، ایم ایس سی ہیں، میں ڈاکٹر پی ایچ ڈی ہولڈر، میرے پاس فلاں ڈگری ہے، میں جی ڈاکٹر ہوں، اسپیشلسٹ ہوں، ہارٹ اسپیشلسٹ، آئی اسپیشلسٹ، کڈنی کا اسپیشلسٹ، آرتھوپیڈکس، فلاں جی فلاں ڈاکٹر ہوں، بڑی بڑی ڈگریاں لکھی ہوتی ہیں۔ حضرت انس کا نام جب احادیث میں آتا ہے، محدثین اسماء الرجال کے جو ماہر لوگ ہیں وہ محدثین لکھتے ہیں خادم رسول اللہ، سبحان، نبی پاک کا خادم، اللہ اکبر، سب سے بڑی ڈگری ہے، نشان حیدر بھی کچھ نہیں ہے، پاکستان کا سب سے اونچا نشان حیدر بھی کچھ نہیں ہے، سب سے بڑی ڈگری خادم رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہونا، صبح۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے پھر 10 سال نبی پاک کی خدمت کی، یہ تربیت ماں کی تھی نا جی، اللہ اکبر۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک دن پھر میری ماں آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خادم انس ہے، تو یہ جو انس ہے اس کے لیے آپ کوئی دعائی کر دیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد بھی دی، مال بھی دیا، عمر بھی دی لمبی، سبحان۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق دے۔ ہم خدا کی قسم جتنا فتنہ ہے سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، معاشرے کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر، موبائل کے ذریعے، الیکٹرک میڈیا کے ذریعے ہمارے بچوں کی غلط تربیت ہونے کی وجہ سے جو ایکٹیویٹی نکل چکی ہے اور جو گیمیں نکل چکی ہیں اور جو حالات بن چکے ہیں، اس دور کے اندر کے ہر وقت فتنہ ہمارے بچے کو بگاڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور شیطان منہ کھول کے بیٹھا ہے۔ جتنا ہمیں ایکٹیو ہونا چاہیے تھا بچوں کی تربیت میں، اتنا ہی زیادہ ہم کمزور ہو گئے۔ ہم نے اپنے بچوں کو مگرمچھ کے آگے پھینک دی، شیطان کے آگے پھینک دیا، جاؤ جو مرضی کرتے پھرو۔ اب بچے کیا کرتے ہیں؟ کڑیاں پہ جا کے لے جاتے، بچیاں خود بھاگ کے چلی جاتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ، اب دیکھیں نا فاطمہ بھی تو بیٹی ہے نا نبی پاک کی، تو نبی پاک نے اس کی تربیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک دن تشریف لائی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، آپ گھر مسجد میں تھے، واپس چلی گئی۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا فاطمہ آئی تھی، آپ کو اس سے پیار بڑا تھا، پہلی بیٹیاں یعنی فوت ہو چکی تھیں، یہ سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اسی کے بیٹے حسین سے چلا آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت حسین کا بیٹا جو ہے نا جی وہ زین العابدین ہے، زین العابدین، پھر اس سے آگے جو ہے نا جی وہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخر میں جو آئے گا نا یہ امام مہدی، فرمایا اس کا نام میرے نام پہ، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ، وَمِنْ عِطْرَتِي، وہ میرے خاندان سے ہوگا۔ اللہ، نبی پاک کا خاندان مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب آج کل ساڑھے معاشرے چ میں سید ہونا ہے اور رولا نہیں جے پاندے جڑے صحیح سید جے جو نبی پاک کا صحیح خاندان مدینے میں بیٹھا رولا نہیں جے پاندے۔ تسی اسی جڑے جناب کہڑے ایویں ذاتاں ماتاں دے بن کے سید بن کے بیٹھ گئے دے، اسی جناب ٹوپیاں تے پگڑیاں پا کے جناب اپنے آپ کو سید نام کیش کرا رہے ہیں۔ یہ نہیں بات میں گیلانی ہوں جی، میں سید ہوں جی، میں جیلانی ہوں، میں فلاں ہوں، نہ نہ نہ، خدا کی قسم صحیح سید، صحیح آل رسول، اہل بیت، سادات رسول مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امام مہدی وَمِنْ عِطْرَتِي، وہ میرے خاندان سے آئے گا، اور فرمایا وہ میرے خاندان اور میری نسل سے ہوگا۔ اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کی بیٹی سے، اور بیٹی کی تربیت دیکھیں، سبحان اللہ، بیٹی کی تربیت کس نے کی ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے جب بیٹی کو رخصت کرنے لگے، آج کل تو بھائی جان اللہ ہی معاف کرے، اس بغول کچھ نہ پھول، بڑے بڑے پکے نمازی بیٹیوں کی شادیوں پہ جناب بیوٹی پارلر کے چکر لگواتے ہیں، اللہ اکبر، پھر موویوں والوں کو بھی پیسے دیتے ہیں، اور پھر وہ بھی آگے سے جو ہے نا جی وہ نظارے کرتے ہیں، اور یہ بڑا عجیب و غریب اس سلسلہ بن گیا۔ بڑے حاجی نمازی شہر کے ادھر مارکی میں انہوں نے کیا تھا میرین میں پروگرام، تو میں حیران ہو گیا یار کہ بڑے اچھے نمازی ہیں لیکن پارٹیشن نہیں درمیان میں کیا، ادھر عورتیں بیٹھی ادھر مرد بیٹھے، تو میں نے کہا یہ سب درمیان جو انہوں نے رکھی ہیں، جو یہ جو پارٹیشن کرنے کے لیے ڈیوائڈیں رکھی ہوئی ہیں، اس کو درمیان میں لگائیں آپ پھٹیوں کو۔ اور نہیں اپنی تیاں پہنیں ہیں ساریاں، میں کہا تاڑیاں تیاں پہنا ہونی ہیں، یہ جو سارے بیٹھے ہیں سب کی تیاں پہنن، یہ تو غیر عورتیں ہیں ان سب کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ایسے، تو آپ جو ہے نا جی ایسے کر رہے ہیں۔ انی دیر جو سیابہ پورا نہیں ہویا جی ہے گل دا، تو اگے جناب پورا جو مار کی تھی وہ جو ہے نا جی لائٹ چلی گئی، اچانک ایک لائٹ سامنے پئی کڑی منڈا آؤندے نے، میوزک چل گیا، بس نمازاں ہیں جو اڑ گیاں، ایمان اڑ گیا، ختم ہو گئی ہر چیز، بس تماشا اڑ گیا۔ ہن ساڈا اتھے کی کام، اسی باہر نکلے، حاجی صاحب السلام علیکم، لگے رہو تسی، پھر کی کہہ سکتا آدمی، سمجھا آدمی تھک جاتا ہے۔ جمعے پڑھ کے اذاناں دے کے نمازاں پہلیاں صفا کسا چھڑ دینے۔ ہماری مسجد مکرم کے اندر کئی لوگ کہتے ہیں میں جی مولانا حکیم محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے دور کا نمازی ہوں، میں کہا ذرا بھی فائدہ نہیں ہویا پھر انہوں نے نال نماز پڑھن دا، تاڑی نماز ہی نہیں سیدھی ہوئی، ساڑے معاملے ہی نہیں سیدھے ہوئے، ہم سب ایسے اس حمام میں سب ننگے، استغفر، کسی کو کیا کہنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق، جنہوں نے بچوں کی اصلاح کرنی ہے وہ خود بگڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے بچوں کو مسجد میں لے کے آنا وہ خود مسجد میں نہیں آتے، جنہوں نے اپنے بچوں کو جمعے کے دن پہلے لے کے آنا وہ خود پہلے نہیں آتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صبح رونا پڑا ہوتا ہے مسجد میں، صف نمازی نہیں ہوتے۔ اس مسجد میں کتنے نمازی ہو جاتے ہیں جی فجر دے وقت؟ کیوں جی صف ہو جاتی؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے جی، بڑی اچھی بات ہے۔ وگرنہ کئی مسجدوں میں تو میں سنتا ہوں جی 5-6 نمازی بس صافدی نمازی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کو اور خود بھی مسجد میں آنے کی توفیق دے۔ جنہوں نے سمجھانا تھا وہ خود بے سمجھ ہو گئے، وہ خود غافل ہو گئے۔ یہ اولادیں ہیں، ان کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا پتر علی کے گھر جا رہی ہو، اور علی مفلس ہے، مجاہد ہے، بہادر ہے، اللہ کو بھی پسند ہے، جنت بھی چاہتی ہے کہ علی میرے اندر آئے۔ فرمایا لیکن ہے وہ غریب، کبھی علی کا گلہ شکوہ نہ کرنا۔ اور وہ بیٹی بھی اتنی پیاری تھی فاطمہ، میرے بھائیوں، کندھے کے اوپر نشان پڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں کے اوپر چڑیاں پڑی ہوئی ہیں،
اور یہ چکی پیس پیس کے اور مشکیزہ اٹھا اٹھا کے سید زادی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کو تکلیف دی اس نے محمد کو تکلیف دی صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اما عائشہ فرماتی جس طرح نبی پاک چلتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، مسکراتے تھے، بات کرتے تھے، ہنستے تھے، ہو بہو اسی طرح فاطمہ کی بھی ساری عادتیں نبی پاک سے ملتی تھی. سبحان اللہ اکبر. اتنی بیٹی پیاری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا علی کا گلہ شکوہ نہ کرنا، جیسا بھی وقت ہوا علی کے ساتھ گزارنا. اس بیٹی نے تکلیفیں کاٹی. حضرت حسن کہتے ہیں جس دن میری ماں فوت ہوئی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اپنی ماں کے ساتھ چمٹ گیا جا کے اور میں رو پڑا کہ میری ماں کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے تھے، ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں. یہ وہ فاطمہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تمہیں میں غلاموں سے بڑھ کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے، پوچھا فاطمہ تو گھر آئی تھی پھر کیا مسئلہ تھا؟ حضرت فاطمہ شرما گئی. اب تو بچیوں میں شرم یا والی بات بڑی کم اور چیدہ نظر آتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کیا مسئلہ ہے؟ حضرت علی کہنے لگے اللہ کے رسول میں بتاتا ہوں، انہوں نے کیا بتانا ہے، یہ تو شرما گئی ہیں اور یہ تو نہیں بولیں گی. اللہ کے رسول ان کے ساتھ بستر میں بیٹھ گئے. سبحان اللہ. آپ درمیان میں بیٹھ گئے، اوپر جو ہے نا وہ کپڑا لے لیا، ادھر علی بیٹھے ادھر فاطمہ بیٹھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو چوما پیار کیا. فرمایا علی کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول مسئلہ یہ ہے کہ باہر کے کام کاج کے لیے چاہتی تھی کوئی غلام آئے ہیں، ایک غلام ان کو مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا ماتھا چوما، ہاتھ چومے. فرمایا بیٹی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. فرمایا ان غلاموں کو چھوڑ، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں. رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 دفعہ پڑھ لینا، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لینا، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لینا. فرمایا اللہ تیری ساری تھکاوٹ دور کر دے. غلاموں فرمایا غلام چھوڑو، غلام یتیموں مسکینوں کا حصہ ہے، ان کے گھر میں پہنچ چکے ہیں. فرمایا تو پریشان نہ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں وظیفہ بتاتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اپنی اولاد کی ایسی تربیت بیٹیوں کی کرنے کی توفیق. اللہ اکبر. میں تو آج کل پتہ کیا کہتا ہوں، ہر درس میں کہتا ہوں بچہ بچی منہ بول پہ نہ جتھے کہندے ویاہ کر دو خدا دا واسطہ. میں والدین کو دیکھا خود اپنی بیٹی کو گولی مارتے ہوئے. میں نے خود دیکھا ہے گاڑی کے نیچے انہوں نے اپنی بیٹی کو مری ہوئی کو گاڑی کے نیچے دے کے بار بار مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ اس لیے کہ وہ بیٹی گھر سے وہ کہتی رہی میری شادی ادھر کر دو، نہیں کی، وہ بھاگ گئی. پھر ان کو راضی کر کے گھر لے کے آئے ہیں، دونوں کو انہوں نے گولی مار کے مار دی ہے. بیٹی کو جناب یہ بازار کے اندر لٹھا کے اس کے اوپر گاڑی چڑھا دی. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا ظلم انسان کرتا ہے. اس وقت بس سمجھ جاؤ بچی نے منہ کہہ دیا ہے کر دو جدھر، آپ کی ساری عمر کٹی پہ جمع کر دی، اور بیٹے نے کہہ دیا ہے کر دو، وگرنہ گولیاں کھا کے مرتے ہوئے بچے دیکھے ہیں جو نہیں شادی کی گولیاں کھا کے جناب مر کھپ گئے. استغفر. پھر انسان پچھتاتا رہتا ہے کہ میں پچھتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کا ایسا چہرہ نہ دکھائے، ہمیں اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی ہے اللہ ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا. آپ گھر میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو آپ نے پوچھا، حضرت عبداللہ عباس کے بیٹے آئے ہوئے تھے، چھوٹے تھے. آپ نے فرمایا اصل الغلام، بچے نے نماز پڑھ لی ہے؟ اللہ اکبر. ہم تو پوچھتے ہیں بچہ سکول گیا سی، کالج گیا تھا، کہو جو نمبر آئے دے، فرسٹ پوزیشن لی کہ نہیں؟ اللہ. اچھا ایک بچہ نا پچھلے دنوں کے اندر جب 9th کا رزلٹ آؤٹ ہوا تو وہ بچے کے بڑے کم نمبر آئے. اس کا باپ کہنے لگا جی بچے نے تو جن چمڑ گئے، بچے کو فلاں ہو گیا. میں نے کہا یار میرے پاس لے کے آؤ. ٹھیک ہے نا جی، وہ جنوں والا کام میں کرتا نہیں ہوں، اگلے دن تھی بھی کوئی بچہ لے آؤ میرے کو. لیکن میں وہ سمجھ گیا کہ وہ
بچے کی جو ہے نا نیچر تھوڑی سی میں جانتا تھا اسے. میں نے اسے بچے کو پوچھا, وہ کہنے لگا قاری صاحب ابا جی نے کہا تھا اتنے نمبر آئے, نمبر نہیں آئے. اور سائڈ کے کر کے پوچھا نا, تو اب یہ ہے کہ ابا جی نے مینوں بڑا وجانا ہے, پیسے انہوں نے بڑے لائے ہیں, وڈے سکول چ مینوں پڑھایا ہے. تو انہوں نے کہا تو میٹرک میں اتنا رزلٹ کیوں نہیں اچھا لے کے آیا تھا, اب میں کیا کروں. میں کہہ رہا ہوں میں پھر ایویں نہ کدی ٹکر مارنا وا, کدی میں انج کرنا وا, مینوں جن چمڑ گئے فلاں ہو گیا. تو میں نے کہا اس کے ابا جی کو پھر سمجھایا, تو اس طرح کر کے وہ ماشاءاللہ اب ٹھیک ہے, لگا پھردا ہے. تو یہ اکثر طور پہ جن اس طرح کے بھی ہوتے ہیں, تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. اللہ, میں نا جی فاروق آباد کا کیونکہ رہنے والا, ادھر مولوی داؤد صاحب تھے, بڑے نیک آدمی تھے, وہ جن نکالا کرتے تھے, بڑے جن کرتے سن. میں چھوٹا بچہ تھا, وہ مدرسہ بھی ہمارا ہی تھا, مسجد تھی, تو وہ مجھے اکثر کہتے یار ادھر آ جاؤ بیٹے, ادھر آ جاؤ. تو جس کا جن نکالنا اس کو بٹھا لیتے, تو تنبا نہیں ہوتا جو خوشبو لگا کے وہ مجھے دے دینا, ٹھیک ہے, اور اس کو پھونکے ماری جانی. تو مجھے کہنا ہاں جن نظر آئے نے, مینوں کچھ بھی نظر نہیں سی آندا. تو میں نے کہا مولوی صاحب نہیں جی آئے. کہتے اچھا یار, وہ پھر انہوں نے دم کرنا اس کو کوئی 15-20 منٹ لا کے, ہاں جی نظر آ گئے. میں تھک جانا, بچہ تھا, قاعدہ پڑھتا تھا. میں کہا جی نہیں نظر آئے. انہیں ڈنڈا وہاں سے کٹ کے نا انہوں کٹر لا پینا, وہ جس کو دم کرتے ہوتے کہ جن کیوں نہیں حاضر ہو رہے. وہ جناب بڑی دفعہ انہوں نے ایسے کیا, میں جدو انہوں کٹ پہندی دیکھ لیں مجھے رحم آ جانا. میں نے کہنا یار ہاں جی مولوی صاحب نظر آ گئے نے, ہاں جی کی کہندے نے. وہ نا بہت مزیدار قہوہ بناتے تھے, اور بہت مزیدار بسکٹ لے کے انہوں نے رکھے ہوتے تھے ویسے اپنے لیے. تو وہ خوشبو آتی رہتی تھی اس کے اندر. تو میں نے ان کو نا کہنا ہاں جی, وہ کہتے ہیں جی قہوہ پہ آؤ. وہ قہوہ میں پیتا تھا, قہوہ میں پیتا تھا, بسکٹ کھاتا تھا. بھائی وہ کہتے ہیں بچپن کی باتیں. تو وہ جو ہے نا جی اسی طرح کی چیزیں انسان جو ہے نا جی بچپن کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق دے. نبی پاک فرمایا اصل الغلام, بچے نے نماز پڑھ لی. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بچے اچھے نمبر لیں, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے. کبھی یہ بھی کہا ہے کہ یہ نمازی بنے, کبھی یہ بھی سوچا ہے. کبھی رات کو بچے کو ہم کیا کہہ کے سوتے ہیں, بچہ یار جلدی سو جاؤ صبح سکول جانا ہے. کبھی یہ کہا ہے بچہ جلدی سو جاؤ, بیٹی جلدی سو جاؤ صبح فجر کی نماز پڑھنی. کبھی یہ بھی کہا ہے, بس یہی کہتے رہتے ہیں کہ جلدی جانا ہے اسکول, جلدی کالج جانا ہے, جب ایسے کرنا ہے. کبھی رات کو یہ کہہ کے نہیں سوئے کہ فجر کی نماز پڑھنی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیز بھائیوں, اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کی توفیق دے جیسے لقمان نے تربیت کی تھی. جانتے ہیں آپ لقمان کو, حکیم لقمان, قرآن میں سورہ لقمان اللہ نے بھیجی. اچھا یہ بندہ نہ نبی تھا, نہ مثل کے رسول ہے, نہ پیغمبر ہے کوئی, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ بڑا ہی پسند تھا. اللہ نے اس کے نام کی صورت نازل کی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا. اور اکثر جو بنی اسرائیلی روایتیں ملتی ہیں کہ یہ سیاہ فام تھا, یعنی حبشی تھا, مصر اور پتہ نہیں اس کے شام کے درمیان رہنے والا تھا, اور غلام تھا. یہ چیزیں ملتی ہیں, پر احادیث قرآن میں صرف یہی بات ملتی ہے کہ یہ حکمت و دانائی میں بہت آگے تھا. سبحان اللہ نے اسے سمجھداری بڑی دی, اور قرآن مجید میں اللہ نے سورت اس کے نام پہ نازل کی. اور ایک دن اس نے اپنے بچے کو سمجھایا, جو باتیں اس نے اپنے بچے کو سمجھائی ہیں نا, اللہ نے وہ قرآن بنا کے پیش کر دیا. سبحان. فرمایا تم بھی ایسے تربیت کرو, اے نبی اپنی امت کو بتاؤ یہ ایسے تربیت کریں جس طرح حکیم لقمان اپنے بچوں کی تربیت کرتا تھا. فرمایا ایسے تربیت کرو. آج ہم جناب ہوٹلوں پہ لے کے جا رہے ہیں, مری لے کے جا رہے ہیں, فلاں جگہ لے کے جا رہے ہیں, بچوں کو کبھی بٹھا کے اس طرح بات کرو جس طرح لقمان نے اپنے بچے سے کہا تھا, یا بنی لا تشرک باللہ. پتر, او پیارے بیٹے, او پیارے بیٹے, او پیاری اولاد, لا تشرک باللہ. قرآن میں اللہ فرماتے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت.
تمہیں وہ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب اپنے وفات کے وقت اپنی ساری اولاد کو لے کے بیٹھا تھا؟ اللہ اکبر. دیکھو پترا دی تربیت کیسی کر رہا ہے. خود بھی پیغمبر ہے، باپ بھی پیغمبر ہے، دادا بھی پیغمبر ہے، اور ایدہ پتر بھی خود پیغمبر ہے. سبحان اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب کے بیٹے، یعقوب بھی پیغمبر. یعقوب علیہ السلام بیٹے اسحاق بھی پیغمبر. اسحاق بیٹا ابراہیم کا، اور ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر. ساری نبیاں دی اولاد. اور تربیت ایسی کی حضرت یعقوب وفات کے وقت کہہ رہے ما تعبدون من بعدی، اور مجھے بتاؤ میں نے اتنی دیر تمہاری تربیت کی ہے، میرا کلیجہ ٹھار دو، بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ ان کا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و یعقوب الہ واحد و نحن لہ مسلمون. اور حضرت یوسف کی ایسی تربیت کی تھی، بچپن میں ہی جدا ہو گئے تھے، لیکن کال کوٹھنیوں کے اندر جا کے انہوں نے توحید کے ڈنکے بجائے اور کہا یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں، ایک رب بہتر ہے یا زیادہ رب بہتر ہے؟ ایسی تربیت کی. بند کمروں کے اندر عزیز مصر کی بیوی لے گئی اور اپنے حسن و جمال کو کھول کے سامنے رکھ دیا اور کہا ایک جھلک دیکھ ہی لو میری طرف. انہوں نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے، دروازے کیسے کھلیں گے؟ ایسا پاک دامن ایسا پاک دامن کوئی معاشرے میں ملتا ہے؟ ایسی بچے کی تربیت کی، جدا ہو گئے باپ سے اور جا کے مصر کی منڈیوں میں بکتے رہے اور غلامی کی زندگی گزاری، لیکن باپ کی وہ تربیت ایسی یاد رہی، پاک دامنی نہیں چھوڑی ہے، اور جناب جو ہے نا جی باغی، اور اللہ نے دروازے کھول دیے. پھر ایسی تربیت اللہ ہمیں بھی توفیق دے نا جی. ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا. ہم تو کہتے جی صبح میں کاروبار تے گیا، راتوں میں تھکیا پیا ہوا، رکشے والے لے کے جا رہے نے، رکشے والے چھڑ کے جا رہے نے، فلاں ہو رہے. مسجد مکرم کے ساتھ ہی ایک آدمی تھا، اس کی بیٹی رکشے والے کے ساتھ ہی بھاگ گئی. لو جی، ایسے بھی خائن رکشے والے ہوتے. اس نے امانت دی، وہ اسی کے ساتھ جو ہے نا جی وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ کیس معاشرے کے عام کیس ہے اللہ تعالیٰ. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے ایک دن لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 3 وصیتیں فرمائی. فرمایا بیٹا سب سے پہلی بات اچھی طرح یاد رکھ، سب سے پہلی بات اچھی طرح یاد رکھ، وہ یہ ہے کہ علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو. سبحان اللہ. میرے بیٹے علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کرو. اور دوسری بات یاد رکھو، جب بھی کھانا کھاؤ اکیلے نہ کھاؤ، جب بھی تمہارے گھر کھانا پکے اس کا کچھ حصہ کسی ضرورت مند تک بھی پہنچاؤ. سبحان. اور تیسری بات میرے بیٹا یہ ہے، دنیا کا بدترین انسان وہ ہے جس میں شرم و حیا نہیں. اللہ اکبر. جس میں شرم و حیا نہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، ایک دن کسی نے پوچھا لقمان علیہ السلام کو، بھئی آپ اتنی حکمت و دانائی سیکھ گئے، کس وجہ سے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ کیسے اللہ نے آپ کو یہ سمجھ دی؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے اللہ کا ڈر ہے، دوسری چیز میرے اندر سچائی ہے، تیسری چیز میرے اندر امانت داری ہے، چوتھی چیز میرے اندر 5 چیزیں ہیں. چوتھی چیز میرے اندر فضول کاموں کے اندر بیکار چیزوں، کلام کو، باتوں کو، کاموں کو میں نے چھوڑ دیا. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اس حلق سے ہمیشہ حلال ہی جاتا ہے، حرام نہیں جاتا ہے. اللہ، میں 10 دن بھوکا رہوں گا لیکن اس منہ کے اندر سے جو نوالا اور پانی کا گھونٹ بھی جائے گا نا وہ حلال کا ہوگا، حرام کا ایک لقمہ بھی میں نے نہیں کھاتا. اللہ. تو میرے عزیز بھائیو، اللہ ہمیں توفیق عطا. ایک دن اپنے بیٹے کو کہنے لگے بیٹا 4 چیزوں کی حفاظت کر. احفظ لسانک، زبان کی حفاظت کر. احفظ عینیک، آنکھوں کی حفاظت کر. احفظ بطنک، پیٹ کی حفاظت کر. احفظ قلبک، دل کی حفاظت کر. اللہ. اسی طرح انہوں نے قرآن میں جو وصیت کی، یا بنی لا تشرک باللہ، پتر شرک نہ کری. اللہ اکبر. اور پھر عقیدہ سمجھایا کہ اللہ کا شریک نہیں بنانا. کیوں؟
یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ. اگر ایک رائی دانہ برابر اگر پہاڑ کے اندر ہے، سمندروں کی تہہ کے اندر ہے، آسمانوں کے اندر اور زمینوں میں چھپا ہوا ہے، اللہ اس سے بھی قیامت کو حاضر کرے. یا بنی اقیم الصلاۃ، پتر نماز پڑھی، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر، برائی سے روکنا، وصبر علی ما اصابک، اور جو تمہیں یہ نیکی کا کام کرتے ہوئے لوگ برا بلا کہیں صبر کرنا، جس طرح فرمایا صبر کرنے والے صبر کرتے. ان ذالک من عزم الامور، صبر بہت بڑی چیز ہے، یہ عام بندہ نہیں کرتا، دلیر بندے صبر کرتے، دلیر بندے صبر کرتے. اور آگے فرمایا وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے پتر منہ پھلا پھلا کے باتیں نہ کرنا، اکڑ اکڑ کے زمین پہ نہ چلنا. اگر 4 پیسے مل گئے، عہدہ مل گیا، وزارت مل گئی، اولاد آ گئی، اونچی پگڑی ہو گئی، دکان وڈی ہو گئی، کارخانے بن گئے، گاڑیاں مل گئیں، نہ پھلا پھلا کے منہ بات نہ کرنا، تکبر سے زمین کے اوپر نہ چلنا. وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور آگے فرماتے ہیں وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، پتر آرام نہ زمین پہ چلو، میانہ روی سے چلو، محبت سے چلو، اور فرمایا اپنی آواز کو پست رکھو. اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز گدھے کی آواز، بری آواز گدھے کی آواز ہے، اور سب سے اونچا بولتا وہ ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی تربیت کی بھی کوشش کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ہم اچھے ہوں گے ہماری اولاد ہمیں کاپی کرتی ہے. ٹھیک ہے نا جی، ہمیں کاپی کرتی ہے ہماری اولاد، دیکھتی ہے وہ ہم نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کیسے ہیں. بچیاں ماں کو دیکھتی ہیں. اللہ اکبر. اگر ماں اچھی نہ ہوئی، باپ اچھا نہ ہوا، پھر اولادوں سے اچھی امید تو نہیں رکھی جا سکتی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں اچھا انسان بنائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق دے. آخری بات یہ ہے، کیونکہ یہ سردیوں کے دن جا رہے ہیں، سردیوں کے اندر ماڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کا خیال رکھیں. کسی کو جوتا لے دیں، کسی کو جناب یہ کوٹی لے دیں، جرسی لے دیں، کسی کو جناب کوئی سوٹ لے دیں. اپنے ارد گرد محلے کے اندر، نمازیوں کے اندر امام، خطیب، خادم، ٹھیک ہے نا جی، اسی طرح یہ جاننے پہچاننے والے لوگ، آپ کے گارڈ ہوتے ہیں، کئی چوکیدار ہوتے ہیں. اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑا ہی پسند ہے اللہ کو جس وقت آپ اس کے کسی بندے کی مدد کرتے. حدیث میں سنا دو، بڑی پیاری ہے، فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، عرش والا آپ کی مدد کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ نہیں چاہتے کہ میرا رب میری مدد کرے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. وہ کون کون سی؟ فرمایا میرا دل کہتا ہے اشباع الجیعان، میں رج لوگوں نے روٹی کھواواں. سبحان، کیسی بات ہے یار. اور اسی کی جانے ہیں کنڈی مار کے کھائیے ہیں، ہوا بھی نہ کتے جائے. اللہ اکبر. ایسے ہی ہوتا ہے چھپ چھپ کے کھانا. تو فرمایا اشباع الجیعان، میرا دل کرتا کھلا کھلاؤ. اور دوسرا میرا دل کرتا، حضرت عثمان کہتے ہیں کسوۃ العریان، میں لوگوں کو کپڑے خرید کے دوں، لباس خرید. اللہ. حدیث میں آتا ہے اگر سخت پیاس کے اوپر اگر تم کسی کو پانی پلاؤ گے، اللہ جنت کی شراب طہور پلائے گا. صبح من سقا مسلمن سقى اللہ یوم القیامت من رحیق المختوم. اور اسی حدیث میں ہے من کسا مسلمن کس اللہ من حلل الجنہ، اگر تم کسی ضرورت مند کو اور فرمایا لباس پہنا دیتے ہو، اللہ جنت کے حلے تمہیں پہنائے گا. ان دنوں میں خصوصی خیال رکھیں، جس طرح گرمیوں میں پانی ٹھنڈے کا ہے، ان چیزوں کا، مسجد میں گرم پانی کا بھی اہتمام کریں. کوئی اتنے لوگ جو کوئی ایک ادھا گیزر دے چھڑو، ایک ادھا بندہ جو ہے نا جی وہ ذمہ داری اٹھا لیتا ہے.
ایہو جے کام لازمی کیا کرو. اور یہ سردیوں کے اندر میں دیکھتا ہوں صحیح بات کئی ٹھٹھر رہے ہوتے ہیں کئیاں دے ماں پیو تے آپ اپنے بیوی بچیاں دے وچ ہیٹر لا کے بیٹھا ہوں. ماں پیو دوجے کمرے ٹھٹھر رہندے نے وہ جناب وہ سردی نہ مردے پے نے تے اپنی بیوی بچیاں ویسے ہیٹر لا کے جناب گرم ہو کے گرم نرم بستروں کے اندر لیٹا ہوا ہے. اپنے لیے جناب ڈرائی فروٹ آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے تے مائی بابے نو جناب وہ دالن دلیلا بکرا سبحان اللہ بکرتم و اصیلا دے اتنے جڑا نے ٹرخایا ہوا. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے ہدایت دے. اللہ تعالی ہمیں اسی طرح جو جمع ہے نبی کے حوض پہ جمع فرمائے. اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد دے. اللہ امت مسلمہ کی جو مظلوم ہے اللہ ان کی مدد فرمائے. اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہماری دنیا آخرت دونوں بہتر کرے. اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنائے. اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے. اللہ نبی کے شہر کا بار بار مکہ مدینے کی زیارت کی توفیق دے اور نبی کے شہر میں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو یہ پروگرام کرواتے ہیں اللہ ان کے مال و جان میں برکتیں دے. اور آپ لوگ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.